السلام علیکم۔ آج میں کلاس 6 کو پڑھانے جا رہی ہوں، تیسرا لیسن جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے ویڈیو میں نے اس کا آدھا لیسن میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ پیدا ہوئے تھے، اس کی ماں کا نام کیا تھا، اس کے باپ کا نام تھا، کب اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی، پھر اس کی پرورش کیسے کس نے کی۔ تو لاسٹ پہ جو اس کا یہ ہے، اس کی کسٹڈی جو ملی اس کے چاچا کو ملی، ابو طالب کو، جب اس کے گرینڈ فادر کی ڈیتھ ہو گئی ابو عبدالمطلب۔ تو اس کے بعد اس کی چاچا جو ہے اسی نے اس کی پرورش کی، اس نے اس کو برابر ویسے ہی پالا جیسے وہ اپنے بچوں کو پالتا تھا۔ پھر اس نے پہلی بار اس کو کہاں لے کے گئے، وہ یہاں پہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہاں نا سائریا، تجارت کے لیے اپنے ساتھ وہ لے کے گئے۔ تو وہاں پہ ان کو ایک پادری ملا، ایک پریسٹ ملا، جس نے اس کو مونک، کرسچن مونک تھا وہاں پہ۔ تو اس نے ابو طالب کو کہا کہ جو آپ اس سے آگے مت جاؤ، اس کو واپس لے کے جاؤ مکہ، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ جو میں نے بائبل میں جو ہمیں لکھا ہے کہ جو لاسٹ پروفٹ ہوگا تو اس کے اندر جو بھی خوبیاں ہوں گی، جو بھی اس کے اندر کریکٹرسٹکس ہوں گی، وہ ساری مجھے اس میں نظر آتی ہے۔ تو یہ جو ابو طالب تھا، اس نے اپنا مطلب اس نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہاں سے، وہاں سے سائریا سے وہ واپس مکہ لے کے آئے۔ اس نے اس مونک نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کو مطلب دشمنوں سے بچا کے رکھنا، کیونکہ اس کے بہت سارے دشمن ہوں گے۔ تو پھر کیا ہوا کہ بچے جو تھے وہ سو گئے تھے، تو نانی نے کیا ڈیسائیڈ کیا کہ اب جو یہ سٹوری ہے میں ان کو کل سناؤں گی۔ تو آج ہم پھر سے یہ پڑھیں گے کہ اس میں آگے کیا ہوا۔ Like his uncle, Muhammad also made trade as his profession. جیسے اس کے انکل وہ مطلب سائریا جاتے تھے تجارت کرنے کے لیے، ویسے ہی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا جو پروفیشن ہے وہی بزنس ہی بنائے، ٹریڈ ہی بنایا۔ He took the goods to different places and made a good profit. وہ بھی ویسے ہی ان ساری چیزوں کو اٹھا کے دوسری جگہوں پہ جاتا تھا تجارت کے لیے، اور اس سے وہ مطلب پیسے کماتا تھا۔ All the people appreciated his honesty, truthfulness and straightforwardness. ہر ایک انسان کو اس کی سچائی، اس کی ایمانداری، مطلب اس کی اسٹریٹ فارورڈ، وہ اچھے سے مطلب ہر ایک کے ساتھ پیش آتا تھا، اس کو اس کی وہ ساری کوالٹیز ہر ایک کو وہ پسند آتی تھی۔ Once a rich widow Khadija sent him with her goods to Syria. ایک دن کیا ہوا کہ جو حضرت ختیجہ تھی، وہ بہت زیادہ امیر تھی، تب وہ مطلب نان مسلم تھے، اس نے ایمان نہیں لایا تھا۔ ایک دن اس نے کیا کیا، اس نے اپنی جو مطلب تجارت کا جو سامان تھا، اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہاں پہ، سائریا۔ وہ اپنا سامان دیا اس کو اور کہا کہ آپ جاؤ بزنس کے ٹریڈ کے لیے جاؤ سائریا۔ Her servant went with him. اس کے جو نوکر تھے وہ بھی اس کے ساتھ گئے۔ This was the second time that Muhammad was going to Syria. یہ دوسری دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مطلب سائریا گئے۔ On their way the caravan stopped near a church. جب وہ چل رہے تھے تو راستے میں ان کا جو کاروان تھا، ان کے جو سارے ساتھی، وہ کہاں پہ رک گئے، کس کے نزدیک رک گئے، چرچ کے سامنے، وہ چرچ کے نزدیک رک گئے وہ۔ A priest started observing Muhammad very keenly. وہاں پہ بھی ایک پریسٹ تھا، ایک پادری تھا، وہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب غور سے دیکھنے لگا۔ He was not the same monk or priest who had seen him in Syria for the first time that Muhammad was going to Syria. یہ وہ والا پریسٹ نہیں تھا جو پہلے اس کو ملا تھا، جو وہاں جب وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، جب وہ اپنے چاچا کے ساتھ وہاں گئے تھے، لیکن یہ دوسرا والا پریسٹ، یہ دوسرا مونک وہاں پہ تھا۔ People became suspicious about the priest and began to shout. تو جو لوگ ہیں وہ مطلب ڈر گئے، اس نے کہا کہ یہ کیوں اس کو دیکھ رہا، مطلب سب کو یہ لگ رہا تھا کہ مطلب ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ آخری پیغمبر ہے، تو وہ ڈر گئے۔ He took shelter on the roof of the people were suspicious about the priest and began to shout. He took shelter on the roof of the church. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے مطلب وہیں پہ وہ رہ گئے، چرچ پہ وہ رہ گئے۔ He told the people that he meant no harm. تو انہوں نے لوگوں کو کہا کہ میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ The priest was in doubt that Muhammad was going to be the last prophet. تو مطلب اس پریسٹ نے کہا، اس مونک نے یہی کہا کہ مجھے یہ ڈاؤٹ ہے، جو حضرت محمد لاسٹ پروفٹ ہے، میں اسی کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔
آفٹر سیلنگ ہز مرچنڈائز محمد ریٹرن ٹو مکہ. جب اس نے اپنا سارا سامان بیچا تو وہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ واپس مکہ آئے. بیکاز آف ہز آنیسٹی اینڈ ٹروتھفلنس اینڈ گڈ ڈیلنگس محمد کیم ٹو بی نون ایز امین کسٹوڈین. تو اس کی آنیسٹی کی وجہ سے، اس کی سچائی کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نام دیا گیا امین کسٹوڈین، مطلب یہ ایماندار. ختیجہ واز ویری مچ امپریسڈ بائی ہم. ختیجہ جو تھی وہ بہت ہی زیادہ امپریس ہو گئی اس کام سے. شی ڈیسائڈیڈ ٹو میری ہم. تو اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اس کے ساتھ شادی کروں گی. ایٹ دیٹ ٹائم شی واز 40 اینڈ محمد واز اونلی 25. اس ٹائم پہ کیا تھا، حضرت ختیجہ جو تھی وہ تھی 40 سال کی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ تھے صرف 25 سال کے. آفٹر میرج دی ہسبینڈ اینڈ دی وائف گیو آل دیئر ویلتھ ان چیریٹی ٹو دی پور. شادی کے بعد کیا ہوا کہ اس نے اپنا سارا جو یہ سامان ہے